یعنی قرآن میں بھی ہدایت ہے. ایک اور آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن میں بھی ہدایت ہے. اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں بھی ہدایت ہے. اس کے علاوہ جو سیرت کے دوسرے شعبے ہیں ان میں بھی ہدایت ہے. احادیث کو آپ لے لیجیے, اقوال پیغمبر کو آپ لے لیجیے, اور اقوال پیغمبر کے علاوہ جس فعل کو معصوم دیکھے اور آپ کو نہ روکے اور نہ ٹوکے, اس فعل کو بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس فعل کو آپ انجام دے سکتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تقریر معصوم. یعنی معصوم کا قول, معصوم کا فعل اور معصوم نے جس عمل پر آپ کو روکا نہ ہو, یہ تینوں کی تینوں چیزیں آپ کے لیے حجت ہیں. آپ معصوم کے قول پہ بھی عمل کر سکتے ہیں ہدایت کے لیے. معصوم کے جو عمل ہے اس عمل کی تاثیر میں آپ عمل کریں گے تو آپ ہدایت کے لیے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ تقریر معصوم کو بھی ہدایت کے لیے استعمال. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں. اگر انسان ہدایت پانا چاہے تو بہت ساری چیزیں اللہ نے ہدایت کے لیے رکھی ہیں. اور کسی نے کیا عمدہ کہا تھا کہ ذرے ذرے میں نظر آئے خدا کا جلوہ. جو حضرات شعر سے واقفیت رکھتے ہیں اس بات کو محسوس کریں گے. کسی نے کہا کہ ذرے ذرے میں نظر آئے خدا کا جلوہ, دیکھنے والا اگر میری نظر لے جائے. اور شیخ سعدی نے کہا ہر ورقی دفتری تمہارے فتح کی جگہ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پتے پتے کے ذریعے اگر انسان چاہے تو وہ ہمارے فتح کی جگہ کے اس میں دفتر کھلے ہو گئے. تو انسان اگر اللہ تک پہنچنا چاہے, اگر ہدایت پانا چاہے تو نہ جانے کتنے راستے ہیں, بے شمار طریقے ہیں ہدایت کے. لیکن پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. دیکھیے یہاں بات کو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر روشنی نہ ہو, اندھیرا ہو, چیزیں روشنی میں بھی ہوتی ہیں اندھیرے میں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر روشنی ہوتی ہے تو چیزیں نظر آتی ہیں. اگر چیزیں یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دیواریں ہیں, پلرس ہیں, کھڑکیاں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, موجود ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ روشنی ہے. تو روشنی میں چیزیں ہوتی ہیں اور نظر آتی ہیں, اندھیرے میں بھی ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. بس یہی وجہ ہے پیغمبر نے اسی لیے حسین کو چراغ ہدایت کہا. چراغ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حسین ہوگا وہاں ہدایت پانے کے لیے روشنی ہوگی. یعنی اس بات کو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ چراغ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت کا نور ہے. جہاں نور ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے. دن ہے, سورج چمک رہا ہے, دنیا کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن رات ہوئی اور اب آہستہ آہستہ زندگی تھم گئی اور روشنیاں ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی, لیکن زندگی تھم گئی. جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا ہے ویسے ویسے زندگی تھم جاتی ہے, لیکن جیسے جیسے اجالا پھیلتا ہے زندگی دوبارہ وجود میں آنے لگتی ہے. بس یہی وجہ ہے پیغمبر نے حسین کو روشنی کا مصداق کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس روشنی کا مصداق ہوگا تو تمہیں چیزیں نظر آئیں گی. اب یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس
سیدھا راستہ تلاش کر رہا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ